إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین و خواتین اسلام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کا موقع نصیب فرمایا. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے. محترم حاضرین،
اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ نماز اس سے مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کیجیے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ اب ہم اپنے جب گھروں کو لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، دین اسلام کے ہم پابند ہیں اور اسلام ہر قدم پر ہمارے لیے قربانی کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے ارکان پر اگر ہم غور و فکر کریں، اسلام کا ہر رکن ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیں، نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں وقت کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اپنی نیند کی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں، اسلام زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اسلام روزے کے ذریعے سے اپنی بھوک و پیاس اور اسی طرح سے اپنے کھانے پینے کی قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اسلام حج کے ذریعے سے ہمیں اپنے جسم کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی اور اسی طرح سے اپنے آرام، سکون، راحت کی قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ اسلام کے ارکان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام قربانی سے عبارت ہے۔ اسلام کا ایک ایک عمل ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، عید کے موقع پر جو قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو نبیوں کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور اسی طرح سے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، یہ دونوں پیغمبروں نے یہ قربانیاں پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار یہ سنت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کر کے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان حضرت ابراہیم کے اس واقعے کی یادگار کے طور پر اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی پیش نہ کرے، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ قربانی کتنا بڑا عمل ہے، قربانی کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز جیسی بڑی عبادت کے ساتھ جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، ہم قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن قربانیاں ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہماری قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری قربانیوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جس عمل میں بھی ریاکاری پیدا ہو جائے، دکھاوا پیدا ہو جائے، شہرت پسندی، نام نمود، ریا انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیں وہ عمل رائے گاں ہو جائے
جاتا ہے، وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ محترم حاضرین، ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، ہماری قربانیوں میں اخلاص ہونا چاہیے، کسی طرح کا دکھاوا، ریاکاری، شہرت پسندی، نام نمود، ریا ہماری قربانیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات دیکھی جاتی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، کتنے لوگ بس قربانیاں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو۔ بہت سارے جانوروں کی قربانیاں بڑی تعداد میں قربانی پیش کی جاتی ہے، کیوں؟ لوگ دیکھ کر کہیں کہ کتنے جانوروں کی قربانی دینے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی دولت کا روپ جماتے، اپنے مال کا روپ جماتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو ہم کتنی قیمتی جانور کی قربانی ہم دے رہے ہیں، کتنا قیمتی جانور ہم نے قربانی کے لیے خریدا ہے۔ محترم حاضرین، اگر یہ دکھاوا، یہ ریاکاری کا جذبہ اگر ہماری قربانیوں میں آ جائے تو پھر یاد رکھیں یہ ہماری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، یہ قربانیاں ہماری بیکار ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خالص ہے اور خالص عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من اشرک معی غیری، کہ جس نے کوئی عمل ایسا کیا، من عمل عملا اشرک معی غیری، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس عمل کو جس میں اس نے شریک کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر قربانی کے اندر ریاکاری کا، دکھاوے کا جذبہ اگر پیدا ہو گیا وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ محترم حاضرین، یہ جو ہماری قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرتی ہیں، اور قربانی کا اصل مقصد دلوں کا تقویٰ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہ دلوں کا تقویٰ حاصل نہ ہو تو پھر ہماری قربانیوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن جانوروں کی تم قربانیاں پیش کرتے ہو، نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے دربار، اللہ کے حضور میں جو چیز پہنچنے والی وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور اگر دلوں میں تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہو، ہماری زندگیاں شریعت کے مطابق نہ گزر رہی ہو، ہماری زندگیوں کی نمازوں کی پابندی نہ ہو، خوف نہ ہو، تو پھر یاد رکھیں یہ ہماری قربانیاں ہمیں کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ قربانی صرف گوشت اور خون کے پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں قربانی دلوں کے تقوی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا تقوی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے خون کی، تمہارے جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے سے قربانی کی روح، قربانی کا مقصد ختم ہوتے جا رہا ہے۔ قربانی کی روح کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تاریخ کے اس واقعے کو ہم یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ
اللہ من الصابرین، اے ابا جان وہ کام کر گزریے جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ رہی میری بات، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں شکایت شکوہ کرنے والا نہیں رہوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والا رہوں گا۔ آپ کر دیجئے وہ عمل جس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر یہ باپ بیٹے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ دونوں اطاعت و فرمانبرداری کے جذبے کے ساتھ، اپنے آپ کی قربانی کے جذبے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے والی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں باپ کے مشفقانہ جذبات ہیں، یہ جذبات کی قربانی ہو چکی۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدتوں کی دعاؤں کے بعد، مدتوں کی خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں کے بعد بڑھاپے کا جو سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بڑھاپے کی عمر میں جو امید حضرت اسماعیل سے تھی، حضرت ابراہیم تو ان امیدوں کو قربان کر چکے تھے، اپنے دل کے ان جذبات کو، خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو قربان کر چکے تھے۔ اب چھری چلنی باقی تھی تو اسماعیل کے گلے پر چھری چلنی باقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یقیناً ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یقیناً یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابراہیم نے جو قربانی کا مظاہرہ پیش کیا یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے اپنی منچاہی چیز کو، اپنی محبت کرنے والی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی محبت کی خاطر دنیا کی ہر محبت کو قربان کر دیا جائے، دنیا کی ہر محبت کے جذبے کو قربان کر دیا جائے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، انسان کو محبت ہے، لیکن بات اگر رب کی محبت کی آئے اولاد کی محبت کی قربانی ہوگی۔ یاد رکھیں، گھر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن بات اگر رب کی محبت کی آئے تو گھر بار کی محبت کی قربانی ہوگی۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں، مال اللہ کی نعمت ہے، مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن بات اگر رب کی محبت کی آئے تو پھر یاد رکھیں مال کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے حق میں وقت ہے، مدت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں اگر رب کی محبت کی خاطر وقت کو قربان کرنا پڑے، ایک بندہ مومن اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، دنیا کی ہر محبت کو رب کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ قربانی کی اصل روح ہے، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یاد رکھیں آج ہمارے اپنے معاشرے سے قربانی کی یہ جو اصل روح ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا، آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک جانور لے کر آئیں، اس پر چھری چلا دیں، اس کا گوشت تقسیم کر دیں، بس قربانی ہو گئی، بس قربانی ہو گئی۔ کتنے تو ایسے بھی لوگ کہ جن کو یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ کون سا جانور انہوں نے قربان کیا ہے، بس پیسہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتے، یہ سمجھ لیتے کہ ہاں ہماری جانب سے قربانی ہو گئی۔ محترم حاضرین، قربانی کا اصل جذبہ یہ ہے، قربانی کا اصل جذبہ یہ ہے، جس جانور کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ سے یہ عہد کریں کہ پروردگارا تو نے مال دیا، تو نے استطاعت
استطاعت دی تیرے جانور کو تیری راہ میں تیرے نام پر میں قربان کر رہا ہوں۔ پروردگارہ اس جذبے کے ساتھ، پروردگارہ اس قربانی کے جذبے کے ساتھ وقت پڑا میں اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، وقت پڑا میں اپنے مال کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، وقت پڑا اپنے وقت کو میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، دنیا کی ہر نعمت کو میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ ہماری قربانیاں ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں جن جانوروں کی قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، جن جانوروں کی قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس امت پر۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جانور کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ان کی اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ ابراہیم تھے، وہ تیار تھے، وہ کر بھی دیتے، لیکن یاد رکھیں اگر حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی قربانی کر دیتے تو پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پھر یاد رکھیں کہ اگر حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی قربانی پیش کرتے تھے تو نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی اولاد کی قربانی کرتے، اور نبی اگر اپنی اولاد کی قربانی پیش کرتے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر یہ فرض ہوتا، واجب ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کی قربانیاں پیش کریں۔ احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی قربانی کو جانور کی قربانی سے بدل دیا، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جانور کی ذبح کر، جانور کی قربانی کر دو اس جذبے کے ساتھ جس جذبے سے حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی، قربانی کا اجر و ثواب تم کو نصیب ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اولاد کی قربانی تو دور کی بات ہے، آج جانور کی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی بہت سارے مسلمان بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے لگا کر اپنی قربانیوں سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہ کرو تو پھر تمہیں حق نہیں ہے ہمارے عیدگاہوں کے قریب آنے کا، تمہیں حق نہیں ہے ہماری عیدگاہوں کے قریب آنے کا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی، تو اس کے جانوروں کو اس کی راہ میں اس کے نام پر ہم قربانی دینے والے بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، ایک دو اہم باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم جس معاشرے جس ماحول کے درمیان ہم رہتے بستے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں کہ اکثریت یہاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے، اللہ کی توحید سے دور ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی لگا کر، اپنا وقت نکال کر ہم ایسے برادران وطن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو ہم پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو ہم برادران وطن تک پہنچائیں۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، یہ ہماری وقت کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وقت نکالو، اور اسی طرح سے اپنے آرام و آسائش کو بازو رکھ کر برادران وطن تک دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرو۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم قربانیاں پیش کر لیں تو قربانیاں پیش کر لینے کے بعد ہم دوسروں کو تکلیف دینے والے نہ بنیں، دوسروں کو تکلیف دینے والے نہ بنے۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو،
किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरों को तकलीफ देने वाला हकीकी मानों में मुसलमान नहीं हो सकता। याद रखें, ऐसे मौके पर हम अपनी कुर्बानियां पेश करने के बाद सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। गंदगी को और इसी तरह से जो है जानवरों की गंदगी को, औचड़ी को जहां म्युनिसिपल और इसी तरह से जो है दीगर खिदमात हमारे लिए जारी हैं, ऐसी जगहों पर जो है हम पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी गलियों को पाको साफ रखें, अपने घरों को पाको साफ रखें, अपने मुआशरे को पाको साफ रखें। क्यों? दीन इस्लाम ने ये बताया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, बाकी सफाई आधा ईमान है। तो लिहाजा जहां हम कुर्बानी को पेश करें वहीं पर सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए अपने आप के मुसलमान होने का सबूत दें और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश करें। मोहतरम हाज़रीन, रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कुछ कुर्बानियां हम पेश करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों में इखलास पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हर तरह के दिखावे से, रियाकारी से, शोहरत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को ज़ाय होने से बचाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम के जो मसाइल हैं, परवरदिगारा हमारे मसाइल को आसान फरमा। परवरदिगारा खुले आसमान के नीचे हम अपने हाथों को फैलाए हुए तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दर्स हमने पढ़ा है। ये परवरदिगारा हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। परवरदिगारा अपने हाथों को फैलाए हुए हम तेरे दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। परवरदिगारा हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा, हमारी इबादतों को शर्फ़े कबूलियत से नवाज दे। परवरदिगारा अकीदे तौहीद को हमारे दिलों में मजबूत फरमा। परवरदिगारा तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना बनाते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो हम में से वालिदैन हैं, उन्हें हजरत इब्राहिम की जिंदगी को पढ़कर हजरत इब्राहिम का किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जो औलाद हैं, उन्हें हजरत इस्माइल की जिंदगी से सबक हासिल करते हुए हजरत इस्माइल की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा यकीनन तू रऊफुर रहीम है। परवरदिगारा तू मुआफ करने वाला है। यकीनन हम खताकार बंदे हैं, हम गुनहगार बंदे हैं। परवरदिगारा हमसे गुनाह होते रहते हैं, कभी कबीरा, कभी सगीरा, कभी छुपकर, कभी अलानिया हमसे गुनाह सरजद होते रहते हैं। परवरदिगारा कभी जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर हमसे गुनाह सरजद होते हैं। परवरदिगारा हम यकीन रखते हैं इस बात का, हमें उम्मीद है इस बात की, यकीनन हम खताकार हैं, गुनहगार हैं। परवरदिगारा तेरी रहमत, तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है। परवरदिगारा अपनी रहमत से हमें ढांप ले। परवरदिगारा हम पर रहमो करम का मुआमला फरमा। परवरदिगारा दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जहाँ के ही मुसलमान मजलूम है, निहत्ते हैं, परवरदिगारा तू उनका मुआविन मददगार बन जा। परवरदिगारा फलस्तीन में और इसी तरह से शाम, सीरिया में जहाँ के ही मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, परवरदिगारा तो उनकी मदद फरमा, उनका हामी नासिर और मददगार हो जा। परवरदिगारा जालिमों को हिदायत नसीब फरमा, या परवरदिगारा जालिमों का खातिमा फरमा। परवरदिगारा उनको कैफर अंजाम तक पहुंचा दे। परवरदिगारा मुसलमानों की, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, आलमे इस्लाम में अमन व अमान नसीब फरमा। परवरदिगारा वतन अजीज हिंदुस्तान में अमन व अमान नसीब फरमा, नफरतों का खातिमा फरमा, साजिशों का खातिमा फरमा। परवरदिगारा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो चालें होती है, साजिशें होती है, उनको नाकाम व नामुराद फरमा। परवरदिगारा दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम में अमन व अमान नसीब फरमा। परवरदिगारा हम में से जो वालिदैन हैं, उन्हें अपनी औलाद की दीन इस्लामी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा। हम में जो औलाद हैं, परवरदिगारा उन्हें अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी, उनकी खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगारा हम में हमारे अहलोयाल, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब में जो बीमार हैं, परवरदिगारा उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। परवरदिगारा उन्हें मुकम्मल सेहतयाबी नसीब फरमा। मोहतरम हाज़रीन, एक 3 साला मासूम बच्चा
ایک 3 سالہ معصوم بچہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، 4 سٹیج پر پہنچ چکا ہے، ماں باپ کا پریشانی سے رو رو کر برا حال ہے۔ پروردگارہ اس معصوم بچے کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ تیرے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، تو علاج اور اسی طرح سے تو شفا دینے والا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، دنیا کے اسباب چاہے ختم ہو جائے لیکن پروردگارہ تو اسباب پیدا کرنے والا، تو شفا دینے والا۔ پروردگارہ زندگی موت کا مالک تو ہے، پروردگارہ شفا اور بیماری کا مالک تو ہے، پروردگارہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہم میں ہمارے اہل و یار رشتہ دار دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں پروردگارہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جنہوں نے گزارشیں کی، جو گزارشیں کرنے سے رہ گئے پروردگارہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ پروردگارہ جو نکاحوں سے رکے ہوئے ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ پروردگارہ ہم میں ہمارے اہل و یال رشتہ دار دوست احباب میں جو جس طرح کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں پروردگارہ ہمارے مسائل کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے، دلوں کا راز تو جاننے والا ہے۔ پروردگارہ ہمارے مسائل کو آسان فرما، مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ شہر حیدرآباد، تلنگانہ اور اسی طرح سے وطن عزیز ہے ہندوستان میں امن و امان کی فضا نازل فرما۔ پروردگارہ نفرتوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اسی طرح سے جو ذمہ داران اور اسی طرح سے اس عیدگاہ کے لیے جنہوں نے اپنی نیندوں کی قربانی پیش کی، اپنے وقت کی قربانی پیش کی، اپنے مال و دولت کو لگا کر جو ہے اس عیدگاہ کو تیار کیا، ہمارے لیے آسان کیا، پروردگارہ ان انتظام کرنے والوں کے حق میں تو بہتر سے بہتر بدلہ ان کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو نصیب فرما، ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، ان کی عمر ان کے صحت میں اضافہ فرما، عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح سے وہ ذمہ داران ایسے طرح سے ایم ایل اے صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں پروردگارہ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اس عیدگاہ کے لیے کوشش کی ہے، پروردگارہ تو انہیں دین اسلام کی توفیق نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، پروردگارہ ان کو کامیابی نصیب فرما، ان کو ترقی نصیب فرما، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ترقی عطا فرما، اخروی اعتبار سے بھی ان کو ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔